السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہو آپ سب؟ تو چلیں اس ٹیکنک سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنون دھڑکن از قلم شہزادی بٹ، سیزن 3، قسط نمبر 56، اسنیک پیک۔ چھوٹا ہے مجھ سے تو چھوٹا بن کر رہے، زیادہ سر پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیا پڑا مجھ پر رعب ڈالنے والا، مجھے تڑپایا ہے نا تم نے، مجھے رلایا ہے نا، اب دیکھو تم میں کیا کرتی ہوں۔ دھڑکن غصے سے اٹھی اور فرش پر گرا، اپنا موبائل اٹھا کر واپس چارجنگ پر لگایا۔ تھوڑی دیر چارج ہونے کے بعد اس نے موبائل آن کیا اور رئیس کا نمبر ملا دیا۔ رئیس ہال میں صوفے پر بیٹھا آفس ورک کر رہا تھا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھا کر آنکھوں کے سامنے کیا تو دھڑکن کا فون تھا۔ رئیس سوچ میں پڑ گیا کہ دھڑکن اسے کیوں فون کر رہی تھی، پر جب آج صبح والی عرش کی سڑی ہوئی شکل یاد آئی تو اس نے فوراً فون پک کر لیا۔ رئیس نے سوچا شاید ضروری بات کرنی ہو۔ ہیلو، رئیس کی بھاری مردانہ آواز ماؤتھ اسپیکر سے ابھری تو دھڑکن سسکنے لگی۔ رئیس انکل۔ دھڑکن نے سسکیوں سے رئیس کا نام لیا تو اس کی سسکیاں سنتے رئیس کے دل کو کچھ ہوا۔ دھڑکن میرا بچہ کیوں رو رہی ہو؟ رئیس نے لیپ ٹاپ سائیڈ پر رکھا۔ اسے دھڑکن کی سسکیاں سنتے پریشانی ہوئی تھی۔ انکل، آپ میرے بابا ہیں نا؟ دھڑکن نے ہچکی لیتے پوچھا۔ ہاں دھڑکن، میں آپ کا بابا ہی ہوں، پر تم رو کیوں رہی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ رئیس نے بے چینی سے پوچھا۔ عرش کی وجہ سے رو رہی ہوں اور طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں آج بے ہوش ہو گئی تھی۔ دھڑکن کہتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو رئیس کو مزید پریشانی ہوئی۔ بے ہوش کیسے ہوئی اور عرش نے تمہیں کیا کہا؟ بتاؤ مجھے، میں اسے بخشوں گا نہیں۔ رئیس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ اسے دھڑکن کتنی پیاری تھی یہ وہی جانتا تھا۔ عرش نے کہا آپ مجھے پسند نہیں کرتے، آپ عرش کی دوسری شادی کروا دیں گے، میں آپ کو اچھی نہیں لگتی، ایسی باتیں کی اس نے مجھ سے۔ اب آپ بتائیں، میں یہ سب سن کر بیمار ہی ہونا ہے نا؟ دھڑکن نے سوں سوں کرتے کہا تو رئیس عرش کی بکواس پر ہکا بکا رہ گیا۔ بھلا اس نے عرش کو یہ سب کب کہا؟ بکواس کرنے میں وہ ماہر ہے، تم نے پتہ نہیں کیا دیکھ لیا اس گدھے میں، جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے، اتنی یہ باپ کی مان کر چلنے والا ایک نمبر کا نالائق انسان ہے۔ رئیس کو عرش پر تپ چڑھی تھی جو دھڑکن کو رئیس سے بدگمان کر رہا تھا۔ اوپر سے دھڑکن نے ٹینشن میں طبیعت بھی خراب کی۔ مجھے بس یہ بتا دیں، آپ عرش کی دوسری شادی کروائیں گے؟ دھڑکن دوسری جانب اب مزے لے رہی تھی کیونکہ رئیس کو عرش پر تپ چڑھ گئی تھی۔ نہیں دھڑکن بیٹا، میں کیوں تمہارے سر پر سوتن لاؤں گا؟ تم تو میری بیٹی ہو، میں کیوں تم پر ایسا ظلم کروں گا؟ رئیس کا دل کر رہا تھا ابھی جائے اور عرش کے کان کے نیچے 2 بجا دے، لیکن عرش کہہ رہا تھا آپ ایک نمبر کے جلاد اور خروس ہیں۔ دھڑکن نے ہنسی دباتے مصنوعی ہچکی لیتے کہا، اور وہ خود کون سا دودھ کا دلہا ہے
بے شرم نالائق اولاد، رئیس نے چبا چبا کر کہا۔ تو دھڑکن سمجھ گئی تھی اب عرش کی خیر نہیں۔ عرش کہہ رہا تھا، رئیس مینشن پر میرا کوئی حق نہیں ہے، سارے حقوق اس کے ہوں گے جسے بابا اس کے لیے پسند کریں گے۔ ایسا ہے کیا؟ دھڑکن نے مصنوعی ہچکی لی۔ نہ میرا بچہ، رئیس مینشن پر صرف اور صرف تمہارا حق ہے۔ تم ہی اس مینشن کی بہو ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ عرش سے بھی زیادہ اس مینشن پر تمہارا حق ہے، صرف تمہارا، رئیس نے سنجیدگی سے کہا۔ تو دھڑکن کو اندر ہی اندر خوشی ہوئی تھی۔ مجھے پتا ہے آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن عرش کہہ رہا تھا، میں آپ کو اچھی نہیں۔ تم اس کی باتوں میں کم ہی آیا کرو۔ گدھے کی قسمت اچھی ہے، اسے تم مل گئی، ورنہ اسے کس نے منہ لگانا تھا؟ رئیس دھڑکن کی بات کاٹ کر غصہ ضبط کر رہا تھا جو ہو نہیں رہا تھا۔ آپ سچی میں عرش کی شادی؟ دھڑکن، وہ بیوقوف گدھا تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا۔ رئیس نے گہرا سانس لیتے دھڑکن کو تسلی دی۔ جی تو آج کا سنیک پیک آپ کو کیسا لگا؟ اب یہ ہاف سنیک پیک میں نے آپ کو دیا تھا، ابھی رئیس اور دھڑکن کی اور بھی باتیں تھیں، تو کل کی ایپیسوڈ میں انجوائے کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار سپورٹنگ می۔ اللہ حافظ۔